شامی صاحب، سر جو 5 دن پہلے فرد جرم عمران خان صاحب پر یا ان کے جو باقی جو یعنی کہ لیڈرز تھے ان کے اوپر عائد کی گئی تھی، 100 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ افراد تھے، اس میں بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ جی ایک تو وہ جو GHQ پر حملہ، افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسانے کا الزام، اور پھر 9 مئی سے قبل منصوبہ بندی کر کے عسکری اہداف کا تعین، اور 9 مئی واقعات ملکی داخلی سلامتی اور ریاستی استحکام پر براہ راست حملے کا الزام۔ PTI قیادت نے سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی طرز پر منظم منصوبہ بندی کی، پرتشدد مظاہروں سے حکومت کو دباؤ میں لانا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جو ہے وہ بیسیکلی فرد جرم عائد کی گئی تھی، تو مماثلت تو سر پھر ہے نا، یعنی کہ دونوں طرف۔ دیکھیں اب اس میں تو تفصیلات نہیں سامنے آئی نا کہ تفصیل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تفصیل آئے گی اور 9 مئی والی جو آپ کہہ رہے ہیں، مقدمہ چلے گا، ٹھیک، پھر اس پہ ہزارے خیال کر سکیں گے۔ اور یہ بھی جو دیکھیے یہ ایویڈنس دینی پڑے گی نا، ایک اگرچہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے بھٹو صاحب موقع پہ تو موجود نہیں تھے صحیح، جب احمد رضا قصوری پر فائرنگ کی گئی، ان کے والد اس میں جاں بحق ہو گئے، جی ہاں، لیکن وہ موقع پر تو بھٹو صاحب موجود نہیں تھے، لیکن مقدمہ ان پہ قائم ہو گیا اور ان کو سزا بھی مل گئی کہ انہوں نے اس کو پلان کیا ہے، اس میں ابیٹمنٹ کا جرم تھا ان کا۔ جی، تو یہ یعنی ایک شخص موقع پہ موجود نہ ہو اور اس کو سازش میں ملزم بنا لیا جائے، ایسا قانون میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے پھر ایویڈنس جو ہے لانا پڑے گا، اچھا، اور ثابت کرنا پڑے گا تاکہ لوگ قائل بھی ہو جائے نا۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک کارروائی ہوتی ہے قانون، تو ایسا ثبوت ہونا چاہیے اور ایسے شواہد ہونے چاہیے کہ لوگوں کو یقین آ جائے، ٹھوس شواہد، ٹھوس شواہد کہ ہاں جی واقعی ایسا ہوا سر۔ ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو PTI کے فالوورز ہیں وہ کسی بات پر یقین کریں گے؟ کیونکہ وہ تو کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، PTI کے فالوورز کی یا اس کے مخالفین کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی فریق، جب عدالت سے کسی کو سزا ہوتی ہے صحیح، تو اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں عام طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر شخص اس کی سفائی پیش کرتا رہتا، لیکن بات یہ نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ جو ایک تعصبات سے بالاتر ہیں، وہ کیا رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ثبوت کیسے ہیں، جو کیسے گواہی دے رہے ہیں۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا، تو یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تو پھر دیکھیے سیاست دان جو ہیں ان کی جو کارروائی ہے، ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ اس پہ بڑا یعنی سوچ سمجھ کے اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست دان ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کی فالوئنگ زیادہ ہے، پھر ان کے آپ سنی سنائی پر وہ کارروائی ان پہ نہیں کر سکتے۔ سر بڑی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ چلا، یعنی اگست میں یہ کارروائی شروع ہوئی اور اب منطقی انجام کی طرف جاری ہے، لیکن ابھی جو حافظ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ملٹری کورٹ میں تو چلیں اپیل سمجھ میں آتی ہے، شاید وہاں صورت کے ساتھ ہو جائے، لیکن معاملہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ تیزی سے بنیادی ہوگا؟ ٹرائل جو ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جو لوور کورٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارا ایویڈنس وہی ریکارڈ ہونا ہے، آرگومنٹ بھی وہی ہونے ہیں۔ اس کے بعد تو یعنی کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہونا، نہ ہائی کورٹ کی سطح پر نہ سپریم کورٹ کی سطح پر۔ پھر تو آپ نے اس جو ریکارڈڈ ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پر آرگو کرنا ہے کیس، اور اپنے لا پوائنٹ پہ آرگو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ اچھا، ورنہ آپ کیونکہ رائٹ آف اپیل مل چکا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جانے کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آرلے تک آپ کو ایسا انصاف ہوگا کہ جس پر یقین کیا جا سکے گا، کوئی جلد بازی کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں سر دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ اس کے کیا مطلب یعنی کہ اثرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ مگر یہ میرا خیال تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہوگا کہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر پر اس کے جو یعنی ملازمت کے دوران جو کیے جانے والے اقدامات ہیں ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہو، اور اس میں بدعنوانی کا الزام لگ رہا ہو، ناجائز اختیارات استعمال کرنے کا الزام لگ رہا ہو، ناجائز دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا الزام لگ رہا ہو، یا ناجائز نقصان پہنچانے کا الزام لگ رہا ہو، اور یہ اس لحاظ سے یہ مقدمہ جو ہے میرا خیال تاریخ میں سر یہ تو یاد رکھا جائے گا۔ بالکل اسی وقت شاید اس کی جو ہے وہ سنگینی کا یا اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب 7 مئی کو DGI SPR احمد شریف صاحب جو ہیں
انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور ان کا جو جملہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمیں اپنے احتساب کے نظام پر فخر ہے۔ یہ سر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ہوتا ہے جی لیکن اتنے دھوم دھام سے احتساب نہیں ہوتا نا جیسے یہ ہو رہا ہے۔ دھوم دھام سے کیسے سر؟ کہ بھائی آپ دیکھیں باقاعدہ ایک پوری قوم کی توجہ اس طرف ہے، ایک یعنی ایک اس کی جو ہمہ گیریت ہے اس کا اندازہ لگائیں نا آپ، اس کے اندر سیاسی عناصر بھی شریک ہو سکتے ہیں، ایک یعنی وسیع تر کارروائی ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوجی افسر نے اپنا کوئی وائلیشن کر دی اور اس کا احتساب ہو گیا، اس کے خلاف کارروائی ہو گئی، اس کا رینک آپ نے ضبط کر لیا یا اس کو کوئی مراعات ضبط کر لی یا اس کو کوئی سزا دے دی، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک باقاعدہ ایک ریٹائرڈ آرمی افسر نے سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر یا ان کی ایما پر کوئی کارروائیاں کی ہیں، یہ ایک بڑا ایک سنگین الزام ہے، اور سیاسی عناصر کے لیے بھی اور فوجی افسر کے لیے۔ سر اس سے ادارے جو ہیں ان کی ساکھ جو ہے وہ آپ کے خیال میں نقصان ہوگا، متاثر ہوگی یا نہیں؟ یہ سے جو ہے احتسابی کا عمل ثابت کرے گا کہ جی فوج میں اس طرح کی کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ آسان عمل تو نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو جو عدالتیں آپ دیکھیے، جو سیاستدان ہیں ہمارے، ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ لوگوں کی فالوئنگ بھی تو ہوتی ہے نا، اس کا پریشر بھی ہوتا ہے، بالکل عدالتوں پر بھی ہوتا ہے اور ججوں پر بھی ہوتا ہے، وہ بھی بعض اوقات معاملات کو لٹکاتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ہونا تو نہیں چاہیے سر، ویسے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک نیچرل بات ہے کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ آپ امریکہ تک میں دیکھ لیجیے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کو کتنا ریلیف ملا ہے، ان کے خلاف جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، انہوں نے کہا، ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لوگوں کی رائے ہے، اس کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے اس کو اب رد کر دیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، اکثر جج وہ ہیں جن کو ریپبلکن پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے، تو وہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ صحیح، پاکستان میں بھی ہوں گی، اس پہ بحث بھی ہوتی رہے گی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ چل رہا تھا اس وقت سمجھا جا رہا تھا کہ بھئی یہ مقدمہ جو ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو بھٹو صاحب کو تو کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن جب فیصلہ آیا چند سال تک تو اس کا بڑا غلغلہ رہا، یہاں تک رہا کہ آپ دیکھیے کہ بھٹو صاحب کی برسی پر ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ایک اشتہار میں۔ اچھا، یہ اشتہار ہے وہ اخبارات نے چھاپنے سے انکار کر دیا کہ ہم شہید کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ اچھا، ایک شخص جس کو عدالت نے سزا دی ہو، اخبارات دباؤ میں تھے، ڈان جیسے اخبار نے بھی وہ اشتہار نہیں چھاپا۔ لیکن رفتہ رفتہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے نام کے آگے شہید جو ہے لگنا شروع ہو گیا، پہلے ہی لگتا ہے سر نام، اور انہیں نہیں ایکسیپٹ ہو گیا، اب ہر جگہ چھپ رہا ہے، بولا بھی جا رہا ہے۔ تو یہ ایک جب آپ کی فالوئنگ ہوتی ہے، آپ سیاست میں ہوتے ہیں اور آپ کی اس کی وراثت بھی ہوتی ہے اور آپ کا نام لیوا موجود رہتے ہیں، تو پھر وہ دوسری انٹرپریٹیشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح، اور اس سے پھر سیاستدان جو ہیں وہ مٹی وٹی جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، خواہ قبر میں ہوں۔ اچھا، ہاں وہ قبر میں لیٹے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔